الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے ہرگز نہ یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے بھی اپنا ہم بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہی دفن ہوں گے۔ قائد ملت اور ہندو مسلم سکھ عیسائی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہندوستانی بھائیوں، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری بھی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ حضرات، آج کے اس تاریخی جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر آپ حضرات نے جس عنوان پر ہمیں لبکشائی کی ہدایت کی ہے، سچ بات تو یہ ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ ہی میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ عظیم ہندوستان کی عظیم الشان آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کر سکوں۔ دوستو، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپچے چپچے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائے جا رہے ہیں۔ مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں بھی ایک اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دعائے مغفرت کے لیے پھر ببر ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ تو دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بطارہ واقعہ اور جو مسلم کی داستان سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل کرتے ہیں اور دل سے ایسے آنکھ نکلتے ہیں کہ اگر ہمارے اکابر اسلاف کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریز بھیڑیے کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا کہ جب مسلمان آزادی کی جگہ مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو لوگ کبھی بھی شمشیر اور بنا لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ ہندوستانی بھائیوں، وہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں۔ وہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کے تمام درختوں پر صرف اور صرف علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہے۔ وہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آج کے انگاروں میں ڈالا گیا ہے۔ وہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1847 سے لے کر 1947 تک 21 لاکھ مسلمانوں نے جان شہادت نوش کیا ہے۔ وہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے کچرے راوے میں ڈال کر گولیوں سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنے جان کی بازی لگائی تھی۔ وہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن کٹوائی تھی۔ وہ وہی ہندوستان ہے کہ جس ہندوستان کی آزادی نے مسلمانوں نے تن من دھن سب سے قربان کر دیا تھا۔ دوستو، اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں ایک دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈالا جائے گا تو مسلمانوں کو اپنے حقوق سے محروم کیا جائے گا، مسلمانوں کے معصوم بچے اور بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، مسلمانوں کے معاشر مقابل میں کرنے پانے والوں کو دہشت گرد کہا جائے گا، مسلمانوں کے مسائل کو توڑا جائے گا، قبرستانوں پر واسطانہ قبضہ کیا جائے گا، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہوگی، خدای قانون اور قرآنی
دستور مسلم رسول اللہ میں کرنے کی کوشش کی جائے گی. مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا. مسلمانوں کو دہشت گرد اور وطن فروش کہا جائے گا. CAA, NPR اور NRC جیسے گندے اور کالے قانون کو لا کر مسلمانوں کو ٹینشن میں ڈال کر ٹینشن میں ڈالا جائے گا. اگر ہمارے علامہ اسلام کو یہ معلوم ہوتا تو رب کعبہ کی قسم وہ لوگ کبھی بھی اس ملک کو انگریزوں سے غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں اور حکومت کے عنوان کے لیے نہ دیتے. محترم دوستو، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہندوستان اندر حکمرانوں سے یہ کیسے جمہوریت ہے، یہ کیسے آزادی ہے، یہ کیسا ملک ہے جس ملک میں صرف مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے. اے ہندوستان کے حکمرانوں، کان کھول کر سنو، اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کی طرفدار نہیں ہے. اور آزادی چاہیے تو مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو قرآن کریم کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو جان و مال کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو مدارس کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو مساجد کی حفاظت کی آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے تو ماں اور بہنوں کی حفاظت کی آزادی چاہیے. ہندوستانی مسلمان بھائیوں، کیا یہ جمہوریت کا حکم نہیں ہے کہ ایسے نظر کا مذاق نہیں ہے کہ یہ دستور آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات کی مداخلت کی جائے. آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے. مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم رسول اللہ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کو مسلم رسول اللہ میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.